ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجئے. ہمارے ملک میں اس وقت جو ہائیبرڈ سرکار ہے اس میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، پچھلے چند دنوں میں گرما گرمی ہوئی ہے، بیان بازی ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ پہ الزام ہے کہ انہوں نے پنجاب کارڈ کھیلا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اندرونی کھٹ پٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی، اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہم بار بار سنتے ہیں، گروپ بندی ہے، تقسیم در تقسیم ہے، وہ بھی کھل کر سامنے آئی ہے. علیمہ خان صاحبہ مقابلہ گنڈا پور، یہ بیان بازی جو ہے یہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے. لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارا بڑا موضوع غزہ کی صورتحال. وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ جو ٹرمپ پلان آیا تھا اس پر کافی لیدے ہو رہی ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر نے اس سے بیک ٹریک بھی کیا ہے. بہت سارے سوالات ہیں. حماس کا ری ایکشن اویٹڈ تھا کہ وہ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت جو رپورٹڈ ری ایکشن سامنے آ رہا ہے اس میں حماس نے کئی سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ جو پلان ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے. بی بی سی کو ان کے ایک عہدیدار نے بیان میں بتایا ہے کہ ہم کسی صورت اس بات پہ اگری نہیں کریں گے کہ ہم ڈسارم ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور فلسطینیوں کو اگنور کرتا ہے. انہوں نے ساتھ ہی یہ جو اسٹیبلائزیشن فورس کی بات ہو رہی ہے، جو مسلم ممالک کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے وہاں جانے کا، اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. تو یہ سچویشن سامنے آ رہی ہے. ہم ساتھ ہی آگے بھی ذکر کریں گے جو فلوٹیلا ہے، جو بحری امدادی بیڑا وہاں جا رہا ہے، وہ کافی ایک ڈینجر زون میں داخل ہوا ہے. اسرائیلی جنگی جہازوں نے رپورٹڈلی ان کا گھیراؤ بھی کیا ہے، پہلے بھی انٹرسیپٹ کیا ہے. وہاں پہ کوئی 500 کارکن ہیں جو اس پہ سوار ہیں. 40 کشتیوں میں ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس کی بھی بات کریں گے. جی اچھا، میں ایک اضافہ کر دوں. آپ نے جو ابھی حماس کی بات کی ہے تو یہ ساری رپورٹنگ ظاہر ہے کہ ابھی حماس کی طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. یہ اے ایف پی اور مختلف سورسز سے رپورٹ کی جا رہی ہے. اے ایف پی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت دو ویوز ہیں حماس میں. ایک کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں جنگ بند ختم کرنی ہے، بہت ہو گیا ہے، آپ انکنڈیشنلی اس کو ایکسیپٹ کریں، اور پھر بیچ میں جو ثالثی ہیں، جو میڈیٹرز ہیں، وہ اسرائیل کی کمپلائنس کو ایشور کریں گے. ایک ویو یہ ہے. دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی ہم وہاں سے غزہ سے ہم باہر نکلیں گے، اور ہمیں ابھی مزید کلیریفیکیشنز کی ضرورت ہے. تو یہ چل رہا ہے. اصل میں مسودہ ہے کہاں؟ مسودہ ہے کہاں؟ کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں، یہ ایک اور مسئلہ ہے. یہ ایک اور مسئلہ ہے، اور اس پر بھی آج کچھ مزید ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں. کہ ایک یہ بات کی جا رہی تھی جو قطر کے وزیر اعظم التھانی نے بھی کل بات کی تھی، ہم نے اس پہ ذکر کیا تھا. وہ جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی تھی کہ یار وہ کوئی اور پلان تھا، یہ کوئی اور پلان ہے. تو کچھ جو نکات ہیں جو سیمنگلی تبدیل کیے گئے ہیں نیتن یاہو کے دورے کے بعد، یا نیتن یاہو کے دورے سے پہلے ایک الگ پلان تھا، اس کے بعد ایک الگ پلان ہے. تو اس میں ایک تو کہ ٹونی بلیئر اور ٹرمپ کا ذکر پہلے والے پلان میں نہیں تھا. آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یار وہ ایک شخص کو چاہتے ہیں جو اس چیز کو چلائے، اور اس ناچیز کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ٹھیک ہے نا، لٹرلی اس کا ایک کلپ ہے. اور پھر ٹونی بلیئر، ظاہر ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ٹونی بلیئر اس کے نزدیک آئے، فلسطینی تو یقیناً نہیں چاہتے. اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے. ہتھیار کی جو بات ہے تو پہلے جو بات کی گئی تھی کہ اوفینسو ویپنری کو مطلب ڈسمینٹل کیا جائے گا. اوفینسو ویپنری سے مراد ہے راکٹس، میسائلز وغیرہ. جو اسمال آرمز ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اسرائیل کی انسسٹنس پر یہ اس میں شامل کیا گیا ہے کہ جو ملٹری اور ٹیرر انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہاں پر سرنگوں کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر اس کو دوبارہ ری بلڈ نہیں کیا جائے گا. اچھا، اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ پھر اسرائیلی فوج کے پاس ایک بہانہ آ جاتا ہے کہ جی ہمارا وہاں رہنا اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم گارنٹی کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ ری بلڈ نہیں کیا جائے گا. اب یہ بات سالوں سال تک چل سکتی ہے. تو یہ باتیں ہیں. اچھا، اب ظاہر ہے کہ بہت یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب اس نسل کشی کو روکنے کے لیے شاید یہی پلان ہے اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ریلکٹنس کیوں ہے؟ لوگ شک کی نگاہ سے اس کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اسرائیل کا ایک پورا ٹریک ریکرڈ ہے. مطلب 1940 سے لے کے آج تک
تو اس پر بھی تھوڑی سی ہمیں میرا خیال ہے کہ ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ کتنے معاہدوں پر اسرائیل نے دستخط کی یا اپنی مطلب رضامندی دکھائی، اور پھر دستخط مطلب ابھی تک سیاہی سوکھی بھی نہیں ہے اور انہوں نے پہلے سے ہی وائلیشن شروع کر دی ہیں. تو یہ بڑا پرانا ابھی دیکھ لیں نا، ابھی وہ وہاں سے معاہدہ کر کے نکلے ہیں ٹرمپ کے ساتھ، اور بیان میں انہوں نے بیک ٹریک کر دیا. الگ ہے وہ بتا رہے ہیں انگریزی میں، وہ الگ بتا رہے ہیں. اچھا آپ صرف حماس کی اور قطر کی کیوں بات کریں؟ قطریوں نے کہا تھا کہ یار جب تک فائنل نہیں ہو جاتا یہ پلان تب تک آپ اسے ریلیز نہیں کریں گے، لیکن وائٹ ہاؤس نے لیک کر دیا وہ پلان، اور جو باتیں ہوئی تھیں، کیا اسحاق ڈار، کیا سعودی انوائے، کیا مصری، کیا اردنی اور ترک، وہ سب شجدر ہیں کہ یار ہم سے تو یہ چیزیں کچھ اور طے ہوئی. تو یہ پلان ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے ہی ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے. جی بالکل ہے نا، ایگزیکیوٹ ہو گیا. اچھا کیا بات آپ نے کیا کہ بیک گراؤنڈ اسرائیل بہت مشہور ہے. اصل میں اسرائیل کا جو فائنل ایجنڈا ہے وہ تو ہے گریٹر اسرائیل، اور اس کے گول میں کبھی وہ سلو ہو جاتا ہے، کبھی وہ فاسٹ ہو جاتا ہے، موقع کی بات ہے. پہلا جو تھا آپ کو شاید یاد ہو، نومبر 47 میں اقوام متحدہ، نئی اقوام متحدہ تھی، تو انہوں نے ریزولوشن نمبر 181 پاس کیا کہ فلسطین کو تقسیم کر دیتے ہیں. 55% رقبہ 10% یہودیوں کو دے دیا گیا، اور 45% رقبہ 90% فلسطینیوں کو دے دیا گیا. اچھا اس پہ بھی جو زائنسٹ کانگریس تھی اس نے کہا یہ تو ناانصافی ہے، انیائے ہے، ہمارا تو پورا فلسطین ہے. تو بن گوریان صاحب جو ہیں وہ تھے ان کے لیڈر، بعد میں پرائم منسٹر بنے، انہوں نے کہا یار آپ لوگ بہت بیوقوف، قدم تو جما لو اس کے بعد کر لیں گے، پھر ایکسپینشن ہو جائے گی. تو یہ ان کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ بن گوریان نے اسی وقت بتا دی تھی. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے ریزولوشن نمبر 194 منظور کیا اسرائیل کی کریشن کے کچھ 6-7 مہینے بعد. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے لوگ فلسطینی نکالے گئے ہیں ہسٹوریکل فلسطین سے، ان سب کا یہ بنیادی حق ہے، بنیادی انسانی حق ہے کہ وہ واپس جائیں اور اپنی جو املاک ہیں وہ کلیم کریں، اور جو واپس نہیں جانا چاہتے تو ان کی املاک کا اسرائیل کی ریاست معاوضہ دیں. اچھا یہ ہو گئی قرارداد منظور. اس کے بعد اب تب تک اسرائیل اقوام متحدہ کا ممبر نہیں بنا تھا. مئی 1949 میں ممبر بنا. اس سے پہلے جو انڈر ٹیکنگ دی اسرائیلی جو انوائے تھے، ابا ایوان بعد میں جو ہیں وہ فارن منسٹر بھی بنے، انہوں نے کہا جی کہ ان کی حکومت یہ جو ریزولوشن 181 ہے کہ ہم نے جو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ تسلیم کر لیا ہے، اس کی ہم احترام کریں گے، اور یہ جو پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق قرارداد ہے ہم اس پہ عمل کریں گے. اس انڈر ٹیکنگ پہ اسرائیل کو انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ دے دی. اس کے بعد آپ سیانے ہیں کہ اس کے بعد سے کیا ہوا، رائٹ آف ریٹرن کا کیا ہوا. اچھا اور اسی زمانے میں اونروا بنی کہ جب تک یہ ریفیوجیز واپس نہیں جاتے، اس کا خیال تھا 2-3 سال میں ہو جائے گا، جب تک یہ ریفیوجیز واپس نہیں جاتے تب تک ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے. اونروا نے کہا اچھا آج 77 سال بعد اونروا بھی انلیگل ہے، ٹیررسٹ تنظیم ہے، اس کے دفتر سیل ہو چکے ہیں، اور فلسطینیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ اب واپسی کی بجائے نکالنے کی بات. پھر جون 67 میں انہوں نے سینائی پہ قبضہ کر لیا، ویسٹ بینک پہ کر لیا، گولان پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد جو قراردادیں 267 اور 252 وہ جو منظور ہوئی، اور وہ سیکیورٹی کونسل نے منظور کی، امریکہ ایبسنٹ تھا انیوژولی منظور ہوئی. اس میں تھا کہ جی آپ نے جو بھی علاقے ہیں ان میں کوئی چینج نہیں کریں گے، نہ سیاسی نہ جغرافیکل، جب تک کہ آپ کی فوجیں جو ہیں واپس نہیں چلی جاتی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آج 7.5 لاکھ یہودی جو ہیں ان بستیوں میں آباد ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی سوال ہی نہیں ہوتا ہم کیا کریں. سب سے جو ہسٹوریکل کام ہوا ہے اقوام متحدہ میں وہ 75 میں ہوا ہے، جب زائنزم کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریسسٹ نظریہ ہے، جس طرح ساؤتھ افریقہ کا اپارتھائڈ نظریہ، اس کے ایکویٹ کر دیا، منظور ہو گئی قرارداد. 91 میں یونائٹڈ نیشن نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ تھوکا ہوا چاٹا
یہ قرارداد واپس لی گئی ایک اور قرارداد کے ذریعے، کیونکہ اسرائیل نے کہا کہ ہم فلسطینیوں سے تب تک امن سمجھوتا نہیں کریں گے کسی قسم کا جب تک یہ قرارداد موجود ہے کہ زائنزم از اے ریسسٹ آئیڈیالوجی۔ وہ قرارداد واپسی کے بعد اوسلو سمجھوتا ہوا، اوسلو سمجھوتوں کا کیا ہوا وہ ہمارے سامنے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینی نمائندوں کے بیچ میں جو بھی پیس ڈیلز ہوئی ہیں اس کا کیا بنا، رائٹ؟ تو 1993 1995 میں آپ کو پتا ہے اوسلو 1 اور 2 سائن ہوئے، بہت بڑی خبر تھی ان دنوں کی۔ اچھا کیا اگریمنٹ تھی کہ ایک تو فلسطینی اتھارٹی قائم کی جائے گی، اس کا حال آپ اب دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ کو کچھ ویسٹ بینک اور غزہ کے کچھ حصوں میں آپ کو اتھارٹی دی جائے گی کہ آپ خود سنبھالیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ اب ایک روڈ میپ، کلیئر روڈ میپ ہے، 2 ریاستی حل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اچھا وہاں پر دستخط ہوئی، لیکن گراؤنڈ پر کیا ہوا؟ گراؤنڈ میں حالانکہ آپ نے سیٹلمنٹس کو کم کرنا تھا یا روکنا تھا، سیٹلمنٹس اور تیزی سے ہوئی۔ میں ویسٹ بینک کی بات کر رہا ہوں، کتنی تیزی سے کہ اگر 1993 میں 1993 میں 1,10,000 سیٹلمنٹس تھیں، یہودی آبادیاں تھیں، 2000 تک کتنی تھی؟ 4 لاکھ۔ تو روکنے کے بجائے انہوں نے اور تیزی سے کام کیا کہ یار پیپر پر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے اپنی جگہ، گراؤنڈ پر جو ریالٹی ہے اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے جو 60% ویسٹ بینک کو ایریا سی سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ اے بی سی کا ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہاں سے آپ نے ودرا کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور حالانکہ فلسطینیوں نے اپنی طرف سے کوآپریٹ کیا، پھر بھی جو فلسطینی اتھارٹی کے انڈر جو ایریاز آتے تھے وہاں پر فوجی کارروائیاں اسرائیل کی چلتی رہیں، تو اوسلو اکارڈ نکل گیا۔ اچھا بڑی مزیدار ایک کلپ ملی ہے مجھے جس میں نیتن یاہو، 2001 کی کلپ ہے جس میں بنجامن نیتن یاہو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں کہ یار ہم نے یہ کام کیسے کیا۔ تو پہلے تو وہ بتاتے ہیں کہ یار امریکہ کا کیا ہے، امریکہ کو ہم جس بھی رخ لے جانا چاہے ہم لے جاتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کیوں 80% امریکن ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ خود کہتا ہے دس از ابسرڈ، یو نو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اتنی سپورٹ کیا ہے۔ اچھا اوسلو اکارڈز کہ اس وقت اسرائیل ان ٹیریٹریز کو 3 مرحلوں میں فلسطینیوں کے ہاتھ میں دے گا، انلیس کہ وہاں پر سیٹلمنٹس ہوں، اسی لیے سیٹلمنٹس کی گئی، یہاں پر وہاں پر کوئی ملٹری سائٹ ہو۔ تو یہ کہ ملٹری سائٹ کا کسی نے یہ تعین نہیں کیا تھا کہ ملٹری سائٹ کا مطلب کیا ہے، تو ہم نے کہا کہ یار جو بھی سیکیورٹی زون ہے وہ ملٹری سائٹ ہے، اور میری نظر میں تو پوری ویلی آف جارڈن، پورا ویسٹ بینک ہی ایک سیکیورٹی زون ہے، تو اس لوپ ہول کو استعمال کر کے وہ نکل گئے۔ اچھا پھر 98 میں وائی ریور میمورینڈم ایک آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یار اوسلو اکارڈز پر نا ہم بلڈ کرتے ہیں۔ اب اس کے تحت اسرائیل نے کمٹمنٹ دی کہ ہم 13% مزید ویسٹ بینک کے علاقوں سے نکلیں گے اگر فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ وہاں کے ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی کرے۔ فلسطینی اتھارٹی نے ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی کی، لیکن 13% کیا، صرف 1% لینڈ سے اسرائیل نے ودرا کیا۔ تو اگین کمپلیٹ وائیولیشن، اور پھر جو فلسطینی قیدیوں کو ریلیز کرنا تھا، کانفیڈنس بلڈنگ میجر CBM جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو بھی نہیں کیا گیا، وہاں پر ٹاکس رک گئی، بات ختم ہو گئی۔ پھر ہم آتے ہیں 2000 میں، جہاں پر مشہور زمانہ کیمپ ڈیوڈ اکارڈز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے ایہود برک، ان کے بیچ میں ایک بات ہوئی، فریم ورک پر بات ہوئی، بڑا خوبصورت لفظ ہے فریم ورک نا۔ لیکن جیسے ہی یہ ہوا تو کیا ہوتا ہے، آریل شرون جاتے ہیں مسجد الاقصی ستمبر 2000 میں، وہ وہاں پر گھس جاتے ہیں جبر کا استعمال کر کے، جس کے بعد پھر سیکنڈ انتفاضہ شروع ہو جاتی ہے، تو معاملہ وہاں پر ختم۔ اور اسی دوران وہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے وہ بھی اسیسنیٹ، یtzhak ربین ایک یہودی، 95 مطلب اس وقت بھی یہ سیٹ بیک ہو گیا، مطلب یہ جو لوگ انوالو ہو رہے ہیں وہ آگے بڑھ نہیں پاتے، ان کو قتل کر دیا ایک یہودی انتہا پسند میں۔ پھر 2003 میں ایک اور کوشش کی گئی، اس میں صرف امریکہ نہیں تھا، اس میں EU، اقوام متحدہ اور روس نے بھی شرکت کی، اور اگین فیزڈ سٹیپس، فلسطین میں ریفارمز ہوں گے، اسرائیل اپنی سیٹلمنٹس کو فریز کرے گی، اور 2005 تک فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی۔ کتنی اچھی بات ہے، لیکن
सिर्फ 2003 से 2005 तक फ्रीज किया 3000 नए हाउसिंग यूनिट्स का ऐलान कर दिया इजराइल ने, राइट, अगेन ऑन द ग्राउंड। और फिर वो जो वेस्ट बैंक वॉल है, सेपरेशन बैरियर है, उस पर भी तामीर शुरू हो गई, तो ये एक और वायलेशन थी। और जेरूसलम में भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लॉन्च कर दिए। EU और UN के जो मॉनिटर्स थे, उन्होंने कहा था कि 80% शराइत पर इजराइल ने अमल नहीं की जो इस पर थे। अच्छा, फिर ज़ाहिर है शर्म अल शेख 2008 में मिस्र में जो एक जंग बंदी ट्रूस हुई थी इजराइल और हमास इस वक्त 1 साल से गजा के कंट्रोल में था। जैसे ही सीज फायर अनाउंस होती है, उसके 1 दिन बाद एयर स्ट्राइक शुरू हो जाती है, राइट, और जिसमें हमास के मेंबर्स भी मारे जाते हैं और सिविलियंस भी मारे जाते हैं। और गजा की जो ब्लॉकेड है, जो आज तक चल रही है, अभी तो ब्लॉकेड से बहुत हम आगे निकल गए हैं, उसको मजीद टाइटन किया जाता है। तो एक सीज फायर होती है और उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च हो जाता है। अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना कि जी ये हुए नेतन्याहू हुए, मेनहम बेगम वगैरह, शबीर, ये जो हैं टेररिस्ट थे, फलाना थे, यार जो लिबरल जो इनके प्राइम मिनिस्टर्स थे वो कौन थे? मतलब बिन गोरियान, उसके ज़माने में ही 4.5 लाख फ़लस्तीनी निकले थे ना ग्रेटर उससे। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ये जो हम कहते हैं इत्ज़ाक राबीन कि ये जी पीस की फाख्ता हैं, ये है वो है, 93 में ये रिकॉर्ड करते हैं। 94 में इनका एक इंटरव्यू है कि 99 तक फ़लस्तीनी रियासत का हम कमिट तो कर चुके हैं, लेकिन फोर्सिएबल फ्यूचर में हमें ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये अमली जामा पहने तो ये डेडलाइन वो नहीं रहेगी। ये इत्ज़ाक राबीन 1 साल बाद कह रहा है, 95 में वो कत्ल हो गए थे। तो ये जो डेफिनेशंस है ना, सब ये डेफिनेशंस इररिलेवेंट हैं उस कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ पे बेहतर बंदा कौन है और सख्तगीर कौन है। हाँ। उनका ब्रेड एंड बटर जो है वो यही है। कोई आपका गला काटेगा, कोई आपके सर में गोली मारेगा, बस ये डिफरेंस इतना है। एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जब भी इजराइल किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो एकदम से उसकी खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर देते हैं कि किसी तरह ये प्लान रिजेक्ट हो जाए। इस साल जनवरी में भी एक जंग बंदी हुई थी आरजी, आपको याद है? कुछ हफ्तों के लिए बिल्कुल जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस संभाला तो उसने कहा कि मैं सीज फायर करा रहा हूँ, वो भी सीज फायर हुई और उसके कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने अपनी बमबारी शुरू कर दी। इस वक्त भी सीज फायर की आड़ में क्या हो रहा है? आज डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल के हैं, उन्होंने कहा है कि हमने नेट्ज़रिम कॉरिडोर जो गजा को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, उस पर हमने कब्जा कर दिया है। जो नॉर्थ में है वो एकदम साउथ में जाएं और जो नहीं जाएंगे हम समझेंगे कि आप दहशतगर्द हैं और हम आपको कत्ल कर देंगे। तो मतलब कि कार्रवाइयां जारी हैं। हाँ, मतलब हर फलस्तीनी दहशतगर्द है। और ये भी आपको समझना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ जाना कोई आसान काम नहीं है उन लोगों के लिए जो अभी मतलब 50 दफ़ा तो दखल हुए हैं। अब इस पीस प्लान के कवर में भी क्या हो रहा है? यूएफा, यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है, वहां पर एक वोट होना था कि इजराइल की मेंबरशिप को फ्रीज किया जाए। आपको पता है रशिया की मेंबरशिप तो 2 सेकंड में फ्रीज हो गई थी, यहां पर 2 साल लग गए हैं। अब बात हो रही है कि नहीं देखिए, अभी तो एक अमन मुआहदा सामने आया है, अभी आप वोट करेंगे तो ये अमन मुआहदे को आप खराब ना करें ना यार, डोंट यू वांट पीस? तो वो वोट अभी पॉज हो गया है। दूसरा कि इटली की वजीर आजम मेलोनी साहिबा, वो अब उन्होंने फ्लोटिला समुद्र इमदादी बेड़े को मैसेज भेजा है कि एक तो हम अपनी किश्तियां, आपको पता है कि इटालियन वॉरशिप्स जा रही थी, हम उनको वापस भेज रहे हैं और आप लोग भी रुक जाएं क्योंकि कहीं आपकी वजह से अमन मुआहदे को असर ना पड़े। अच्छा, अब जहाँ तक समुद्र फ्लोटिला की बात है तो अब वो डेंजर जोन में पहुँचने वाले हैं। ये वो रेड जोन है जहाँ पर इजराइल ने माजी में हर इस तरह की किश्ती को रोका है, हर इस तरह के फ्लोटिला को रोका गया है एंड विद वायलेंस। आपको याद होगा कि मावी मरमरा पर तो कई लोगों को कत्ल भी किया गया है। अभी जून में रोका, फिर जुलाई में रोका
اور ابھی بھی ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم نہیں آنے دیں گے. ٹوٹل ہسٹوریکلی جب سے غزہ کی سیج شروع ہوئی ہے کئی مطلب دہائی سے تو تقریباً 40 اس طرح کے اٹیمپٹس کی گئی ہیں اور سب کو یہاں روکا گیا ہے یوزولی ود فورس. ابھی بھی اگر آپ فوٹیج دیکھیں یا اگر آپ رپورٹ سنیں جو سمود فلوٹیلا سے آ رہی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اسرائیلی وار شپس اپنی لائٹیں بند کر کے ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں. یہ آپ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں اسرائیلی ڈرونز اوور ہیڈ جا رہے ہیں. ترکی نے جو ڈرونز بھیجے ہیں وہ پتہ نہیں کہیں غائب ہو گئے ہیں, وہ واپس ترکی چلے گئے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنا سسٹم ہے کہ انہوں نے بورڈز کا جو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم ہے وہ بھی انہوں نے فریز کر دیا. سینیٹر مشتاق صاحب اس وقت وہاں سے ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی آیا ہے, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں, سن لیتے ہیں. ہم غزہ کے پانیوں میں پہنچنے والے ہیں اور دور دور سے اسرائیلی ملٹری شپس وہ نظر آنے شروع ہو گئی. ہو سکتا ہے آج رات کو ہمارے اوپر وہ ایکشن کر لیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایمرجنسی حالت کے لیے لائف جیکٹس پہنے ہوئے ہیں. میرے موبائل کو انہوں نے جیم کر لیا ہے اور گزشتہ 36 گھنٹوں سے میرا موبائل کے ذریعے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں اسرائیل میرا موبائل جیم کر سکتا ہے, غزہ کی طرف میرے سفر کو جیم نہیں کر سکتا. یہ موبائل اب صرف ایک کھلونا بن گیا ہے. میں اس کو پھینک دیتا ہوں سمندر کے اندر, لیکن میں غزہ کی طرف سفر جاری رکھوں گا. موبائل کے بغیر بھی غزہ کی طرف میرا سفر جاری رہے گا. جی کسی اور کے فون سے بھیجیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اور ویڈیو بنا رہے ہیں. جی یہ بات درست ہے کہ کمیونیکیشنز وہاں پر جام کی جا رہی ہیں, بلکہ راک میوزک پلے کیا جا رہا ہے ان کے ریڈیوز کے اوپر, اینڈ اسرائیلی جو جینوسائیڈل سانگز ہیں وہ بھی پلے کی جا رہے ہیں. یار یہ لوگ واقعی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہے ہیں. واقعی جان ہتھیلی. ایک ٹریک ریکارڈ ہے ایک ریاست کا, روگ اسٹیٹ کا, اور اس وقت انٹرنیشنل لوگ ہیں اس میں. اگر وہ انہیں بمباری کر کے مار بھی دینا کوئی اس کی گریبان نہیں پکڑنے والا, کوئی گریبان نہیں پکڑے گا. ابھی میں دیکھ رہا تھا ڈیوڈ ایڈلر صاحب ہیں جو ایک جوئش ایکٹیوسٹ ہیں, یہودی ایکٹیوسٹ ہیں, وہ اس وقت فلوٹیلا پر ہیں اور ان کا ایک کئی ٹویٹس ہیں ان کی. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ جس دن ہم ریڈ زون پہ جا رہے ہیں وہ یہودیوں کا ایک مقدس دن ہے, یوم کپور. اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو ایک طرح سے میں مطلب میرے جو فیلو جوز ہیں اور یہ چند یہودی ہیں جو اس بیڑے میں شامل ہیں کہ ہم بھی اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں, اور میرے لیے یہ طریقہ ہے کہ میں غزہ جا کے ان سے خود جا کے وہاں سے معافی مانگوں. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی وقت ہمارے پہ حملہ ہو سکتا ہے, ہم تمام پروٹوکولز جانتے ہیں, ہم ریزسٹ بالکل نہیں کریں گے, لیکن ہم ڈاکیومنٹ ضرور کریں گے. جہاں تک غزہ کی بات ہے تو وہاں پر بڑی بے چینی سے سمود فلوٹیلا کا انتظار کیا جا رہا ہے. ایک بڑی خوبصورت ویڈیو کسی نے پوسٹ کی ہے وہاں سے ہی, یہ ذرا دیکھیے. اس لڑکی کا نام ہے شاہدہ اور یہ انتظار میں ہے غزہ کے ساحل پر, اور سمود امدادی فلوٹیلا کی جو جس پہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے وہ وہاں پر ڈرائنگز بنا رہی ہیں. ان کی طرح ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں اور فلسطینی بھی اس فلوٹیلا کے انتظار میں ہیں. جی اچھا, آج میں دیکھ رہا تھا ٹرمپ صاحب کا جو معاہدہ ہے اس کے بارے میں سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کا جو ٹویٹر تھریڈ ہے وہ پسند آیا. جی, اور ہم جو باتیں پچھلے 1-2 دن سے کر رہے ہیں وہ انہوں نے سمیٹ دی. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو منصوبہ ہے یک طرفہ ہے, متعصبانہ ہے, مبہم ہے اور جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے. غزہ سے اسرائیلی فوجوں کی واپسی کا کوئی حتمی ٹائم ٹیبل اس میں نہیں ہے. اقوام متحدہ کردار محض سمبولک نوعیت کا ہے. مسلمان ممالک کے جو امن دستے اگر وہاں تعینات کیے بھی جاتے ہیں تو ان کا کردار کیا ہوگا, ان کا دائرہ کیا ہوگا, اس بارے میں کچھ واضح نہیں ہے. ٹرمپ کو فریق بننے کی بجائے ضمانتی کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. وہ غالباً یہ کردار امریکہ لانگ اگو بھول چکا ہے.
ٹونی بلیئر ایک متنازع کردار ہے عراق کے حوالے سے بھی، اور باقی جو جہاں جہاں بھی وہ گئے ہیں وہاں انہوں نے گھاس جھلسا دی ہے۔ کوئی بھی امن منصوبہ ان کا خیال ہے سعد رفیقہ کے یونائٹڈ نیشن کو لیڈ کرنا چاہیے جیسا کہ طریقہ ہے دنیا بھر میں، یا ایسی ریاستوں اور افراد کو جنہیں یو این کا اعتماد حاصل ہو انہیں شامل کرنا چاہیے اس کو آگے بڑھانے میں۔ اسرائیل کا یہ جو عبوری ڈھانچہ ہے اس کے انتخاب میں کوئی براہ راست یا بلا واسطہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ریسکیو اور ریلیف کا مرحلہ مکمل ہوتے ہی غزہ کے عوام کو اپنی قیادت کے انتخاب کا موقع ملنا چاہیے۔ عالمی برادری نے جس طرح مسلسل کمزوری دکھائی ہے، اس وقت ٹرمپ منصوبہ ہمارا سلیکشن نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، اس لیے کہ جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہ ٹھوس تجاویز پیش کرنے کی اس وقت جدید ضرورت ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں نہیں پیش کر رہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ بات سن رہے ہیں یا نہیں؟ ان کی پارٹی سے یہ آواز آ رہی ہے، اور بالکل ساری جائز بات ہے جو اب تک کرٹیسزم سامنے آیا ہے۔ ہمیشہ ان کا بیسٹ پالیسی یہ ہوتی کہ تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کر لیں، تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی، اوور ایکسائٹڈ نہیں۔ ہاں نہیں اتنا نہیں ہونا، وہ فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کے چکر میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ اب ایک ہم یہاں پہ بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے، وہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ملک میں کافی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں کوئی سیاست بچی نہیں ہے، اور یہ جو ہائیبرڈ سرکار ہے جو چل رہی ہے وہ اس میں ہمیں سیاست میں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، میڈیا پر پابندیاں ہیں، عدلیہ کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ تو ایسے میں پھر پچھلے چند دنوں میں ہمیں لگا کہ تھوڑی سی گرما گرمی آئی ہے، نہیں سیاست ہے اور چل رہی ہے، اور نیوز رومز میں خوشی کی لہر پھیل گئی کہ کچھ ہو رہا ہے، خدا کے لیے کوئی ٹاپک مل گیا، منورنجن۔ تو یہ منورنجن پرووائڈ کیا ہمیں چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے، انہیں یک بعد دیگرے انہوں نے اپنی جو سپیچز کی اس میں انہوں نے اپنا جو خاص رحم و کرم ہے وہ سندھ گورنمنٹ پہ رکھا، اور ان کی کچھ پالیسیز اور بیانات پہ کافی جوشیلے انداز میں خطاب کیا، جس کے بعد کہا گیا کہ وہ پنجاب کارڈ استعمال کرنے پر کیوں مجبور ہوئی ہیں، ان کی گورنمنٹ وہاں پہ سیکیور ہے، چچا کی وفاق میں حکومت ہے، ویسے نون لیگ کہتی آئی ہے کہ ہم وفاق کے حامی ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ پانی کے مسئلے پہ اور نہروں کے مسئلے پہ اور بے نظیر انکم سپورٹ کے معاملے کو اس طرح انہوں نے پبلکلی کیوں اچھالا، پہلے سن لیتے ہیں انہوں نے کہا کیا۔ پنجاب کے عوام کو ریلیف ملے تو دوسروں کو اس پر کیوں اعتراض ہو جاتا ہے؟ پنجاب اگر اپنے حق اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پہلے میں بہت چپ رہی، جب بلوں میں نے 50 ارب کی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی بجلی کے بلوں میں، تو آئی ایم ایف کو جا کے میری شکایتیں نگارے۔ اگر آپ کوئی کام کریں سندھ میں تو مریم کو خوشی ہوتی ہے، کوئی کام کرو تو صحیح، کہ آپ کے پاس ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ کیا کشکول لے کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جانا؟ یہ مانگنے والا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے، تو پنجاب کو برائے مہربانی یہ مشورے اپنے پاس رکھیں، تم بھی خدمت کرو عوام۔ جی اس میں غلط کیا ہے؟ غلط کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے، صحیح بات ہے۔ تو سندھ والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ نے بہت ہی صوبائی عصبیت کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نے وفاق کو، گورنمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے پھر پیپلز پارٹی کے جو مختلف لیڈرز ہیں انہوں نے ری ایکشن دیا۔ ہم نے دیکھا کہ سینٹ سے پہلے واک آؤٹ ہوا، پھر نیشنل اسمبلی سے ہوا، وہ ٹھیک ہے، ان کا جمہوری حق ہے، پھر ان کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے آ کے بیانات بھی دیے اور پریس کانفرنسز بھی کی۔ جواب میں انہوں نے کیا کہا دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی، بھئی یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا ملک ہے، سب کا ملک ہے۔ کل بہت افسوس ہوا سی ایم پنجاب صاحبہ کی جو تقریر تھی، مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس ہاؤس کا حصہ تب تک نہیں بن سکتے جب تک کہ حالات کو بہتر کیا جائے۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کیش گرانٹ ہوتی ہے، وہ تو ایک امیڈیٹ ریلیف کے لیے جو ابتدائی رقم دی جاتی ہے وہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے تو کیا کریں؟ ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو آپ کہیں جی کہ یہ پنجاب پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کا پنجاب سے کیا تعلق ہے؟ اس کے اوپر کہاں سے آ گیا نہروں کا کام، پانی کی تقسیم کا فارمولہ کہاں سے آ گیا کہ جی وہ میں پنجاب کے اندر لوگوں کو بجلی کی سبسڈی دینا چاہتی تھی اور انہوں نے جا کے روکا۔ اچھا، جیسا کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو کھٹ پٹ ہے آپس کی،
یہ چلتی رہتی ہے اتحادوں کے درمیان، اس میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. پہلے جونیئر آرٹسٹ تھے، عظما بخاری ورسز شرجیل میمن، آپس میں وہ ہمارا دل لگا کے رکھتے تھے. اب ذرا سینئر قسم کے تھوڑا سا اسکیلیٹ کیا، وہ یہ کر رہے ہیں تاکہ فلم جو ہے آگے بڑھے. آج علامتی واک آؤٹ بھی میرا خیال ہے جی ایسا بھی پیپلز پارٹی نے، پھر وہ آ گئے تھے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ جو اس کو ٹرن دیا جا رہا ہے ہمارا پانی ہماری مرضی، تو انہوں نے کہا جی کہ پانی تو ہر صوبے کا تقسیم ہے، کوٹا موجود ہے. اب سندھ اپنے پانی کے ساتھ کیا کرتا ہے ہمارا کیا لینا دینا، یا خیبر پختونخوا کیا کرتا ہے، تو پنجاب اپنے پانی کے ساتھ کچھ بھی کرے تو وہ تو اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے نا. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی وفاقی سطح پہ کوئی بات ہو رہی ہو کہ جی ہمارا پانی ہماری مرضی، وہ اس کے صوبے میں کا جو بھی کوٹا ہے. نہیں دیکھیں یہ اس کی بات کر رانا ثناء اللہ کا یہ ماحول. مطلب مودی بھی یہی کہتا ہے نا، میرا پانی میری مرضی میں روک دوں گا. ہمارا جو پورا ایک ہے کہ جی کہ یہ آپ نے حصے ہر ایک کا خیال کرنا ہے. جو انہوں نے بات کی پروووکیٹو ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عارضی ہے. آج بھی ہم نے دیکھا سارے مل کے بیٹھ گئے اسپیکر صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی افہام و تفہیم سے حل کریں گے، یہ کریں گے، طے ہو جائے گا. کیوں؟ ان کا کامن اینیمی ایک ہے اور وہ جیل میں ہے. ہاں دے کی ناٹ افورڈ، اور دونوں گورنمنٹ میں ہیں، اقتدار میں چلنا ہے، ڈنڈا بھی ہے نا یار. اور کبھی کبھی عوام کو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے. انٹرٹینمنٹ بھی اچھا دیکھو، اور یہ اپنا ووٹ بینک پکا کرنا ہے. مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ ایک لو کاسٹ اسٹریٹجی ہے. لو کاسٹ کیسے؟ اچھا اب پہلے بگ پکچر میں نون لیگ کے پاس سمپل میجورٹی ہے، رائٹ. جب وہ جولائی میں یہ جو بانٹ ہوا تھا نا کرسیوں کا، رائٹ، سپریم ریزرو سیٹس کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اس کے بعد آپ چل بیٹھے ہوئے ہو. اگر ڈنڈا نہ ہوتا یا کامن اینیمی نہ ہوتا تو آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی. صحیح ہے، 2 امینڈمنٹ کے لیے آپ کو چاہیے، لیکن وہ تو ویسی سیٹنگ ہو جاتی ہے نا یار، وہ ایک الگ بات ہے. دوسری کہ نون لیگ کے کتنے ووٹ ہیں یار سندھ میں؟ مطلب اگر آپ پنجاب کارڈ پلے کریں، اگر اس سے زیادہ اگریسیولی بھی پنجاب کارڈ، ہاں پنجابی جاگ پر بھی آ جاؤ جس طرح ایک زمانے میں نواز شریف نے کیا تھا، تو پوائنٹ اس کہ آپ کو کوئی کاسٹ نہیں ہے. آپ کے یہاں پر کوئی اتنے ووٹس تو ہیں ہی نہیں سندھ میں. آپ کا کوئی ایک بندہ سندھی اسمبلی میں بیٹھا نہیں ہوا. پی 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 کے کچھ لوگ ہیں پنجاب اسمبلی میں، اس لیے شاید وہ بہت زیادہ آگے نہیں نکلتے اس میں، لیکن وہ بھی چل رہی ہے. ایک چیز فیکٹ ہے نا کہ اس سیٹ اپ میں دونوں پارٹیاں ساتھ ہیں، اقتدار کی شراکت ہے، دونوں فائدے میں، ایک صوبہ ادھر ایک ادھر. کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ٹوٹے. اور دوسری بات یہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دونوں جو ہے دے لک اوور دیئر شولڈر کہ اگلوں کے ساتھ کون زیادہ قریب ہے. وہ کمپٹیشن بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ، یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر آپ کی ان سے نہیں بن رہی تو ہم حاضر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس سے زیادہ حاضر ہیں. لیکن اکنامکس میں ہمیں ہمیشہ پڑھایا گیا تھا کہ کمپٹیشن از گڈ. کمپٹیشن آپ نے پروڈکٹ بہتر ہوتا ہے. جی سرکس کے اندر کچھ اور ماحول ہوتا ہے. سرکس کے پھٹے پہ جو ناچ ہوتا ہے اصل میں وہ منورنجن ہو رہا ہے جو سرکس کے. سر آپ نے ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن کی تو دیکھی. دوسری بات یہ کہ اگر فرض کریں کہ میں ایک نیا لیڈر کے طور پہ ابھرنا چاہوں تو بڑی آسان ترکیب ہے. مثلا مجھے یاد ہے 88 میں جب والد محترم کے چیف منسٹر آف پنجاب تھے اور بے نظیر بھٹو کو حکومت دی گئی، تو انہوں نے کہا جی میں کیسے اپنا قد بڑھاؤں، تو پھر انہوں نے جاگ کا نعرہ لگایا. اور جب مطلوبہ قد بڑھ گیا اس کے بعد سے ان کی زبان سے آپ نے آج تک نہیں سنا. تو اسی طرح اگر فرض کریں کہ یہ صاحبزادی بھی پنجاب کارڈ کھیل رہی ہیں، ایک سٹینڈنگ بن جائے گی، اس کے بعد اور ایشوز ہو جائیں گے. سندھ کارڈ بھی کھیلا جاتا ہے جب بھی ٹائم ہوتا ہے، پنجاب کارڈ بھی کھیلا جاتا ہے، کارڈ شفل ہو رہے ہیں. کچھ حد تک کے پی کارڈ بھی کھیلا جاتا ہے. بلوچستان کارڈ کا میں نے کبھی نہیں سنا ہے. ہاں وہ کارڈ ہے ہی نہیں کسی اور کے پاس. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد ہے، میرا خیال تینوں کا اتفاق ہے کہ زیادہ ایکسائٹڈ نہ ہو. یہ عارضی مرحلے آتے رہتے ہیں، کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے. شو کا ٹاپک مل گیا، لیکن بطور فلم انجوائے کریں. ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے. ایک اور کھٹ پٹ ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے، تھوڑا اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو کم از کم 2 محاذوں پہ لڑ رہی ہے اس وقت. ایک تو ان کی جنگ مسلسل چل رہی ہوتی ہے حکومت وقت کے ساتھ، اور ایک جنگ پی ٹی آئی کی چل رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پچھلے روز خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پھٹ پڑے. ان کا انف از انف خان صاحب کے سامنے. اور پھر انہوں نے ہمیں بتایا ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے کہ انہوں نے خان صاحب کو کیا کیا کہا تھا. سنیے. کہ جی مائنس عمران خان کر رہے ہیں، تو میں نے بتایا کہ مائنس عمران خان نہ کسی کی سوچ ہے نہ کسی کی جرت ہے.
جبکہ اس مائنس عمران خان والی بات کے اوپر پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے. کچھ ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں, تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے, اور علیمہ خان بجائے ان کو منع کرنے کے, تقسیم ختم کرنے کے, بار بار آپ کہتے ہیں تقسیم نہیں ہونی چاہیے, پرووک کر رہی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر آرٹیکل لکھ رہے ہیں, جس پہ وہ لکھ رہے ہیں وزیر اعظم علیمہ خان, آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں علیمہ خان کو چیئرپرسن بننا چاہیے. اور میں نے خان صاحب کو اس لیے بتایا کہ میں فرض سمجھتا ہوں اپنا. بہرحال ظاہر ہے کہ پھر علیمہ خان صاحبہ کو بھی اس پہ جواب دینا پڑا, اور مختصراً انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ہمیں بھی بتایا, لیکن بتاتے ہوئے وہ ہنسنے پر لگ گئے کہ یار دیکھو یہ مجھے کیا بول رہا ہے, مجھے کیا کہہ رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے وہی روایتی بات ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے, عمران خان پی ٹی آئی ہے, اور کوئی اس کے بارے میں تو بالکل سوچ ہی نہیں سکتی اس کے بارے میں, رائٹ. لیکن اس کے ایک دن بعد پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دو خیبر پختونخوا کے دو وزیر استعفیٰ دے دیتے ہیں. یہ ہے عقیب اللہ خان صاحب اور فیصل خان ترکائی, جن کی دونوں استعفے تقریباً آئیڈینٹیکل ہیں. لیکن جب ان سے ڈان نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ سر کیا ہو رہا ہے, کہ کیا نہیں ہو رہا, تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ہم نے کہا کہ ڈان سے تھوڑا باہر نکل کے پوچھتے ہیں, اور محمود جان بابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو بابر صاحب, کیا ہو رہا ہے آپ کے صوبے میں؟ یہ جو ابھی استعفے ہوئے ہیں اس کو کیا جوڑا جا سکتا ہے, یہ جو گنڈا پور صاحب اور علیمہ صاحبہ کے بیچ میں چل رہا ہے, یا یہ کوئی الگ مسئلہ ہے؟ جی بہت شکریہ سر. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ اگر اس میں نارمل چیز بھی ہو رہی ہے تو اب نارمل لگ رہی ہے, اور حالات آپ کو معلوم ہے کہ جلسے سے پہلے ہی ایسے بن گئے تھے, اور جلسے کے بعد تو مزید اس میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے کہ اب اگر اس میں کسی سے آپ ویسے ہی کرسی مانگتے ہیں کہ کرسی ذرا دے دیں, ہم نے کھانا کھانا واپس کر دیں گے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا چونکہ یہ فلاں کا بندہ تھا تو اس کو اٹھا دیا گیا ہے. ان دونوں کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں تو خود تو منسٹرز نہیں تھے, یہ تو کوٹے میں منسٹر ہو کے آئے تھے. ایک ترکئی فیملی کا تھا کہ جو شاہرام وغیرہ تھے, اور یہ کزن بھی ہیں عاطف خان کے. اس کے علاوہ اسد کیسر کا بھائی عاقب اللہ, اس کو یہ ان کو آپ کو معلوم ہے کے پی میں جو پی ٹی آئی ہے اس کے 5-6 پاور ہاؤسز ہیں, تو جب آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو ان کو آپ کچھ ضرور دیتے ہیں اس میں سے, تو یہ وہ والے تھے. تو ان کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, تو کارکردگی تو ایجوکیشن والی کی تو قدر بہتر تھی, عقیب اللہ کی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. لیکن یہ جو حالات بنے ہیں اور یہ جو منسٹریز اب لے لی گئی ہیں, اس سے پہلے چاہے حالات جیسے بھی تھے, لیکن اس کے بعد یہ ہو گئے ہیں کہ وہ جو الیمین ورسز پی ٹی آئی تھی, جس کے سربراہ جو ہیں وہ جنید اکبر صاحب ہیں, وہ بھی عمران خان صاحب کے بالکل ہی یعنی باعتماد ساتھیوں میں ہیں, اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی باقی پورا گروپ تھا اس میں اگر یہ نہیں بھی آتے لیکن ان کے دل تو دب گئے, تو اب یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ بھی اسی کیمپ میں چلے گئے ہیں. تو اس وقت پوری کی پوری پی ٹی آئی ایک طرف ہے, پارٹی کی میں بات کروں, دوسری طرف صرف حکومت ہے جس کو الیمین ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے وزراء ہیں, اور وزراء کے علاوہ وہ ایم پی ایز جن کو اپنے حلقے چلانے ہیں اور ان کو حکومت سے کچھ نہ کچھ چاہیے. تو اس لیے وہ اب دو واضح گروپ ہو گئے ہیں. پہلے پارٹی میں کچھ نہ کچھ الیمین کے پاس بھی تھا, اب پارٹی میں الیمین کے پاس ایک چیز بچی ہے جو سب سے زیادہ کام کی ہے, جسے سنگ پارس کہتے ہیں. سنگ پارس وہ پتھر ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی اسے رگڑے وہ سونے کا ہو جاتا ہے. تو الیمین کے پاس وہ سنگ پارس ہے عمران خان صاحب, وہ ان کے پاس بچ گئے ہیں, اور الیمین صاحب جو ہیں وہ صرف عمران خان کے پاس رہ گئے ہیں, باقی الیمین کے پاس پارٹی کا کوئی نہیں رہا. تو پارٹی جو ہے وہ ساری کی ساری ایک طرف ہو گئی ہے. تو لیکن محمود جان بابر صاحب اب مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس عمران خان ہی ہے, اور یقیناً وہ سنگ پارس ہی ہیں ان کے لیے. تمہارے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, میرے پاس خان ہے. نہیں, لیکن اگر علیمہ باجی کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہے یا اس طرح کے مطلب الزام لگے, کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے یہ محمود جان بابر صاحب, ایم آئی ان کو چلا رہی ہے, تو اس سے ان کے جو تعلقات ہیں خان صاحب کے ساتھ, وہ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ متاثر ہوں گے؟ آپ سر ہلا رہے ہیں. اصل میں وہ علیمہ خان صاحبہ کو اکیلے نہیں لے رہے, وہ ان کو آئسولیشن میں نہیں لے رہے, وہ ایک گروپ کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں. وہ جو ایک گروپ ہے جو ان کے جنہوں نے اس گروپ کو, انہوں نے جس گروپ کو ٹارگٹ کیا ہے, اس گروپ میں حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں, آپ کو معلوم ہے, اور ان کے بیٹے کی ضمانت ہوتی ہے یا کسی اور کی ضمانت ہوتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ باقیوں کی تو نہیں ہوتی, ان کی کیوں ہوتی ہے. وہ اس میں
عمران ریاض جو کہ خود عمران خان کے بعد جو ہے اس کی ایک حیثیت سمجھی جاتی تھی کہ وہ ایک ایسا یوٹیوبر تھا کہ جو بات وہ کہتا تھا وہ عمران خان کی بات سمجھی جاتی تھی، وہ اس کو رکھ رہے ہیں اس میں. اس کے علاوہ کچھ کالم نویسوں کو رکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو اس میں رکھ رہے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو یہاں تک پہنچانے میں اپنے یوٹیوبنگ کو، اپنی زبان کو، اپنے قلم کو، اپنی ہر چیز کو استعمال کیا. اس کے ذریعے یقیناً انہوں نے کروڑوں روپے کمائے، جو ان کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کو اب یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لوگ ہیں جو آپ نے ابھی نام لیا ایجنسی کا، لیکن یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری والی ایجنسی کے آدمی ہیں. لیکن دونوں معتبر لوگ ہیں تو دونوں کی باتوں پہ یقین بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ دونوں جھوٹ نہیں بول سکتے. تو ایک بات تو بڑی واضح ہے نا سر، میں ایک چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں. علی امین صاحب کہتے ہیں کہ علیم آبادی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، تو علی امین صاحب بھی تو واضح طور پہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی اسٹیبلشمنٹ سے میرے رابطے ہیں. اگر یہ بری بات ہے تو ان کے بھی ہیں تو دونوں کے ہیں، تو اس لیے دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. ٹارگٹ کرنے کا صرف مطلب یہ کہ وہ ان کو نیگیٹو اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نیگیٹو اسٹیبلشمنٹ ہے جو عمران خان کو جیل میں رکھ رہے ہیں، اور میں جو ہوں میں جو پازیٹو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گڈ اسٹیبلشمنٹ بیڈ اسٹیبلشمنٹ یہ چل رہا ہے. محمود جان ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. یہ بتائیں کہ انہیں علی امین گنڈا پور پر بھی ٹوٹل بھروسہ ہے اور ظاہر بہن ہے علیمہ خان ان پر بھی ہے. یہ سب جو چل رہا ہے کیا وہ اس کو خود ڈیفیوز نہیں کر سکتے؟ ہمارے لیڈرز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر تو پارٹیوں میں خود انکریج کرتے ہیں گروپ پارٹی وہی کہ پوزیٹیو کمپٹیشن ہو، لیکن یہاں پہ تو اب وہ گلے پڑی ہے نا یہ بات. تو خان صاحب کا اپنا کیا رول ہے اس میں؟ میں جتنا میرا ایک امپریشن ہے کہ خان صاحب اس چیز کو خود ہی ایسا کر رہے ہیں اور وہ ان کے اپنے مقاصد ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ سپر ہیومن ہیں، وہ ایسی باتیں سوچتے ہیں جو ہم جیسے لوگ نہیں سوچ سکتے، تو اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. لیکن ایک بات ہے، اس کنفرنٹیشن کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ ان کو خود بھی ہوا ہے اور پارٹی کو بھی ہوا ہے. لیکن آج تک ان کے پاس جو بھی گیا ہے ان کے لیے میں ایک اور ورڈ استعمال کرتا ہوں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں. جس کی بات بھی سنتے ہیں اسے کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اپنی بہن کو کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شکیل خان کو کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، علی امین کو کہہ رہے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بیرسر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. سب کو وہ ٹھیک کہتے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے، اس وقت ایک خطرہ اور بھی ہے. جو پرویز خٹک کے ساتھ ہوا تھا نا وہ کبھی علی امین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پرویز خٹک بھی ایک بہت پاورفل آدمی تھا جو کہ عمران خان کی ریپلیسمنٹ سمجھا جاتا تھا، تو علی امین بھی سمجھا جا رہا ہے. تو اس لیے علی امین کے لیے یہ ایک وقت ہے کہ وہ اتنا تیز نہ جائے، کیونکہ وہ پھر خاندان ہے، وہ پھر کل اکٹھے ہو جائیں گے، وہ سب لوگ پھر اکٹھے پارٹی میں ہو جائیں گے، حکومت کوئی بھی چلا لے گا. تو علی امین کی ذات اس وقت میرے خیال میں خطرے میں ہے. خان صاحب کا کام نہ ہوا تو علی امین ایک ٹو بی پرسٹک ہو سکتا ہے میرے خیال میں، وہ گم ہو جائے گا. سیکریفائز ہوگا تو وہ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ محمود جان. بابر صاحب، یہ جو بات ہے نا کہ یار یہ جو چال ہے نا، تم کم عقل ہو، جاہل ہو، تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، بڑی گہری چالیں ہیں. یہ ٹرمپ کے سپورٹر بھی کہتے ہیں کہ یار تم لوگ نا مطلب تم لوگ نہیں سمجھ رہے، یہ 4 ڈائمینشنل چیس کھیل رہے ہیں. بڑی پہنچی ہوئی بات. جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی گورنمنٹ کو بھی گرایا گیا تھا تو یہی بات ہوئی تھی کہ یار ایسی چال وہ پولیٹیکل کیلکولیشن کی بات ہے. ادھر لیڈر کو اس سے کوئی رتی برابر بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ مسلسل ڈیمیج ہے، جو انٹرنل وونڈز ہیں نا آپ کے، آپ اس کو گہرا کرتے جا رہے ہیں. تو مجھے تو نہیں، obviously مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. کے پی اور پنجاب اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے میں کتنا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے، پوری تاریخ ہے. آپ لوگوں کی عقل سے اوپر کی باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ بس ہم گھر چلیں. میرا خیال ہے گھر چلیں. پروگرام ہم بند کرتے ہیں. مصطفیٰ صاحب بھی بور ہو رہے ہیں ہماری گفتگو سے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں اجازت دیں، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. شب بخیر.